اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج 2 فروری 2020 ہے، جس میں ہمارا اصول علوم شرعیہ کورس کے نام سے یہ سلسلہ جاری ہے، جس میں ہم نے اصول فقہ، اصول حدیث اور علم منطق کا انتخاب کیا ہے۔ آج ہمارا اصول فقہ کا جو ہے چوتھا لیکچر ہے، 4 لیکچر۔ پہلے 3 لیکچر میں ہم نے مقدمۃ العلم، مقدمۃ الکتاب کو بیان کیا، جس میں اصول فقہ کی تعریف، مبادیات اور تقسیم، مدرسۃ الفقہاء، متکلمین کا فرق اور کتب۔ کل جو تیسرا لیکچر تھا اس میں ہم نے بیان کیا ہے کہ اصول مذہبی کیا ہیں، یعنی فقہاء کے ہاں مصادر کون سے ہیں جس کے ذریعے وہ احکام کا استنباط کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جو بھی مصادر مذہبی ہیں من حیث الاصل، من حیث الاصل کا معنی کیا ہے کہ ابتدائی طور پہ سب متفق علیہ ہیں، جن کو ہم مختلف فی کہتے ہیں، وہ بھی سب کے ہاں کیا ہے، مستخدم ہے، مستعمل ہے، یعنی استعمال کرتے ہیں استنباط کے لیے۔ لیکن فرق کہاں پہ آتا ہے؟ دائرہ کار میں۔ کسی کے ہاں کوئی دلیل زیادہ وسعت رکھتی ہے اور کسی کے ہاں کوئی دلیل مقید ہے، یعنی اس کا دائرہ کار تنگ ہے، بہت کم مقام پہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور جو صرف مختلف فی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کلیتاً، وہ کیا ہے؟ اجماع اہل المدینہ۔ اجماع اہل المدینہ وہ ہے کہ جو مالکیہ کے ہاں حجت ہے، باقیوں کے ہاں نہیں ہے۔ احناف کے ہاں اصول مذہبی کیا تھے؟ متفق علیہ سے ملا کے القرآن، السنہ، الاجماع، القیاس، قول الصحابی اور الاستحسان، العرف۔ یہی آپ مالکیہ کے ساتھ بھی لیں، اس میں آپ اضافی کیا کر دیں گے؟ اجماع اہل المدینہ اور استصحاب اور سد الذرائع، یہ ہے اضافی کر دیں گے۔ ادھر شافعی اگر آ جائیں تو شافعوں میں کیا ہے؟ صرف قرآن، سنہ، اجماع، قیاس اور فتاوی صحابہ یا قول صحابی۔ حنابلہ اور مالکیہ کے اصول میں زیادہ فرق نہیں ہے، یعنی ان کا اجماع اہل المدینہ نہیں ہے۔ باقی تفصیل تیسرے لیکچر میں ہے۔ آج کے لیکچر کا عنوان کیا ہے؟ طرق الدلالہ، جس کو اسم الدلالہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر آج کے لیکچر کو صحیح طور پہ آپ لوگ سمجھ لیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو اصول فقہ، جو عادی اصول فقہ ہے، وہ سمجھ میں آ جائے گی، چاہے وہ احناف کے ہاں ہیں چاہے وہ غیر احناف کے ہاں ہیں۔ طرق الدلالہ کا مطلب یہ ہے کہ ادلہ نقلیہ، ادلہ نقلیہ، ادلہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ادلہ نقلیہ اور دوسرا ادلہ عقلیہ۔ یہ جو ہم نے مصادر بنائے تھے، مصادر مختلف فی اور مصادر متفق علیہ، اس میں کچھ کیا ہیں؟ ادلہ نقلیہ ہیں، جیسے قرآن، سنہ، اجماع، شرع من قبلنا اور قول صحابی۔ اور ادلہ عقلیہ میں کیا ہے؟ المصالح مرسلہ، الاستصحاب، قیاس، یہ جو ہے یہ ادلہ عقلیہ میں آتے ہیں۔ تو آج جو ہم علم الدلالہ پڑھیں گے، علم الدلالہ کس میں آتا ہے؟ ادلہ نقلیہ میں۔ یعنی اگر آپ نے آج کا علم الدلالہ، طرق الدلالہ کا مطلب کیا ہے کہ ادلہ نقلیہ سے، قرآن سنت سے آپ استفادہ کیسے کریں گے، استدلال کیسے کریں۔ یہ جو دلالہ ہے اس کو آپ فقہاء کی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ وجہ الاستدلال۔ وجہ الاستدلال کا مطلب کیا ہے کہ دال اور مدلول کے درمیان علاقہ جو ہوتا ہے معتبرہ، اس کو کہتے ہیں وجہ الاستدلال۔ لیکن جو اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، آپ نے اس نے سوال کیا تھا کہ پھر ہم کیا کہلائیں گے؟ ایک دال ہو گیا، ایک مدلول ہو گیا اور ایک دلالہ۔ جو فائدہ اٹھا رہا ہے وہ کیا ہے؟ مستدل، استدلال کرنے والا۔ استدلال باب استفعال سے ہے۔ اور یہ بھی معروف بات ہے کہ احناف اور غیر احناف کے ہاں جو طرق دلالہ کی تقسیم ہے وہ مختلف ہے۔ بعض اوقات یہ ہم تقابل میں بیان کریں گے آخر میں کہ ظاہر جو احناف کے ہاں ہے وہ غیر احناف کے ہاں ظاہر کا وہ معنی نہیں ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا تقاسیم پڑھنے کے بعد۔ سب سے پہلے ہم تقسیم پڑھتے ہیں غیر احناف کے ہاں، اس کے بعد فقہاء احناف کے ہاں، اور تیسرے پوائنٹ پہ ہم کیا کریں گے؟ تقابل، دونوں کی تقسیم میں کہ دلالہ کی کتنی اقسام ہیں سارا، اور کس سے وضاحت ہوتی ہے علم منطق؟ دلالہ وضعیہ، لفظیہ۔
جو بھی وضاحت سننا چاہے تو وہ علم منطق کا جو لیکچر ہے انواع الدلالہ کے عنوان سے، دلالت کی اقسام کے عنوان سے، اس کو سن سکتا ہے۔ یہ جو علوم ہے کس سے وضاحت کریں گے؟ دلالہ وضعیہ سے، یعنی جو لفظ میں ہے۔ تقاسیم الدلالہ، اس میں کتنے طریق ہیں؟ 2۔ پہلا طریق ان کا ہے مدرسۃ الفقہاء، دوسرا طریق ان کا ہے مدرسۃ المتکلمین۔ مدرسۃ الفقہاء کو اور کیا کہتے ہیں؟ احناف، اور مدرسۃ المتکلمین کو کیا کہتے ہیں؟ غیر احناف یا شوافع سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب ہمیں کس کے ہاں تقسیم کرنی ہے؟ مدرسۃ المتکلمین کے ہاں۔ یہ 2 اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں دلالت کی۔ پہلی باعتبار قوت الدلالہ، کہ دلالت میں قوت کتنی ہے، ظاہری ہے، خفی ہے، یا ظاہر اور خفی کے جلی ہے، جو ہے اس کے اعتبار سے قوت الدلالہ، یعنی دلالت کی قوت کیسی ہے، ظاہر ہے یا پوشیدہ ہے۔ دوسری تقسیم کس اعتبار سے کرتے ہیں؟ باعتبار محل النطق، باعتبار محل الحکم، محل حکم کے اعتبار سے، کہ حکم کا جو محل ہے وہ الفاظ ہیں یا الفاظ کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ 2 آپ نے بنیادی چیزیں یاد رکھنی ہیں، باعتبار قوت الدلالہ، باعتبار محل الحکم۔ باعتبار قوت الدلالہ میں یہ جو ہیں 4 قسمیں کرتے ہیں۔ ان کی پہلی قسم کیا ہے؟ نص۔ ابھی صرف آپ نے کس پہ توجہ دینی ہے؟ مفہوم خاص پہ، جو غیر احناف کے ہیں۔ تقابل کی طرف ذہن نہیں جانا چاہیے، تقابل ہم بعد میں کلیئر کریں گے۔ نص کا معنی کیا ہے؟ لا يحتمل الا معنى واحدا۔ نص کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں صرف ایک معنی ہو، یعنی اس میں کسی بھی قسم کا احتمال نہ ہو۔ جیسے قرآن نے جب تمتع اور قران کی بات کی تو اس میں کیا لفظ لایا؟ تلک عشرۃ کاملہ، یعنی یہ 10 دن پورے ہیں۔ فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، تو 7 اور 3 کتنے ہو گئے؟ قرآن نے کیا کہا؟ تلک عشرۃ کاملہ۔ تو مطلب جو قرآن کو پڑھے گا اس کو میتھ بھی آئے گی، حساب بھی آئے گا۔ کلیئر ہو گیا؟ اب تلک عشرۃ کاملہ، تو جو عشرہ ہے کیا اس میں کمی اور زیادتی کا احتمال ہے؟ نہیں۔ کیا اس میں کوئی عشرہ میں کوئی اور معنی کا احتمال ہے؟ نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ نص ہے، جس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ قطعی الدلالہ، یعنی ایسی نص جس میں کسی اور معنی کا احتمال نہ ہو۔ دوسری تقسیم، دوسرا کیا ہے ان کے یہاں؟ الظاہر۔ الظاہر یحتمل اکثر من معنی مع المرجح لنفسه۔ ظاہر کیا ہے؟ کہ جو ایک سے زائد معنی کا احتمال رکھے، لیکن اس میں خود
یعنی اسی لفظ کے اعتبار سے کوئی قرینہ ترجیح موجود ہو. قرینہ یعنی مع المرجح لنفسی، یعنی ترجیح اس کو اسی لفظ میں ہوگی. مثلا اوامر کی بحث، اگر کہیں پہ امر آ گیا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ یہاں پہ امر کیا ہے، یہ دیکھیں حدیث مبارکہ کیا ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اوتیرو یا اہل القرآن فإن اللہ وتر یحب الوتر. یہاں پہ یاد رکھیں، اوتیرو یا اہل القرآن کا مطلب کیا ہے کہ اہل قرآن وتر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ وتر کا مطلب یکتا ہے، جس کا کوئی ثانی نہ ہو، اور اللہ وتر کو پسند فرماتا ہے. اوتیرو کیا ہے؟ امر ہے. ایک سے زائد معنی کا احتمال ہے یا نہیں ہے؟ وجوب بھی ہو سکتا ہے، ند بھی ہو سکتا ہے، استحباب بھی ہو سکتا ہے، صحیح، اباحہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ اگر آپ لفظ امر کو دیکھیں، صرف لفظ امر کو، فی نفسی یعنی امر کے اعتبار سے اس میں قرینہ راجع موجود ہے یا نہیں ہے؟ موجود ہے کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے جی. یعنی نفس لفظ میں قرینہ ہے نا کہ امر کیا ہے؟ وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو جنہوں نے کہا کہ وتر کیا ہے؟ واجب ہے، انہوں نے کہا یہ امر ہے، اور امر کس کے لیے ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے. یعنی انہوں نے ظاہر میں ہم نے کیا کہا، ایک سے زائد معنی کا احتمال ہوگا، لیکن نفس لفظ میں یعنی اسی لفظ میں قرینہ موجود ہوگا کہ کون سا معنی ظاہر ہے، ترجیح ہے، جس کو مراد لیا جائے گا. نہیں، مرجح کا معنی یہ ہے کہ کون سا معنی مراد لیا جائے گا، راجع کون سا ہوگا. راجع دو معنی ہیں تو دونوں میں سے راجع کون سا ہے، یہ معنی ہے مرجح. جنہوں نے کہا یہ ہے ظاہر میں کیا ہے؟ نفس لفظ میں، یعنی اسی لفظ میں قرینہ ہوتا ہے. لفظ میں کون سا؟ اوتیرو میں، کیونکہ امر ہے، اور امر اصل میں کیا ہے؟ یہی وہ قرینہ ہے وجوب والوں کے لیے. اسی حدیث کو یاد رکھیں. تیسری قسم کیا ہے؟ مؤول. مؤول بھی ظاہر کی طرح ہے کہ جو ایک سے زائد معنی کا احتمال رکھتا ہے، لیکن یہاں پہ فرق آتا ہے. یہ مرجح ترجیح دینے والا کون سا ہے؟ اگر ترجیح دینے والا نفس لفظ ہے، یعنی وہی لفظ ہے جس میں احتمال ہے، تو ظاہر ہے. اگر دلیل خارجی ہے تو مؤول ہے. مثلا جنہوں نے کہا کہ وتر کیا ہے؟ سنت ہے. وتر کیا ہے؟ انہوں نے دلیل کہاں سے لی؟ اس لفظ میں تو ہے نہیں، دلیل خارجی سے. دلیل خارجی کیا ہے کہ ایک اعرابی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، اس نے استفسار کیا کہ حل علی غیر الخمس، کیا میرے اوپر 5 نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟ آپ نے فرمایا لا الا تطوع، کوئی اور نماز نہیں ہے سوائے یہ کہ تم کوئی نفلی عبادت کرنا چاہو، پڑھنا چاہو تو وہ پڑھ سکتے. کہتے ہیں یہ جو ہے 5 کے علاوہ جو فرمایا تطوع، یہ دلیل ہے کہ اوترو میں امر کیا ہے؟ استحباب کے لیے، نفل کے لیے ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی خارجی دلیل سے اس حدیث کی وضاحت جنہوں نے کی، انہوں نے وتر کو سنت مراد لیا. ہاں جی. چوتھی کیا قسم کیا؟ بے اعتبار قوت الدلالہ، مجمل. مؤول کی جو بھی آپ نے تعریف کی بحث کی، آپ نے یہ مؤول کی ساری بحث تھی. نہیں، ظاہر کے بھی اور مؤول کی دونوں. نہیں، ابھی آپ نے جو بحث ہاں جی مؤول کی کہ جو چونکہ اس میں قرینہ پایا جا رہا ہے کہ دوسری حدیث مبارکہ آپ نے بیان کی کہ ہم جو 5 ہیں، ہاں تو یہ تعویل کر رہے ہیں، یہ اس طرح تعویل کر رہے ہیں. اللہ مفتح علیک، یعنی تعویل کر رہے ہیں کسی اور دلیل سے. یعنی اوترو کس کے لیے ہے؟ وجوب کے لیے. اب وہ تعویل کر رہے ہیں کہ وجوب کے لیے، تو تعویل کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے. تو دلیل کہاں سے لائیں گے؟ خارجی. تو لہٰذا خارجی دلیل ہونے کی وجہ سے اس کو مؤول کہتے ہیں.
کلیئر ہو گیا؟ ائمہ کا قول ہے کہ سوال جو ہے نا، سوال یہ خزینۃ المفاتیح خزینۃ العلم، کہ علم کا جو خزینہ اس کی چابیاں ہیں، یعنی جتنا کثرت سے سوال کریں گے اتنی ہی کثرت سے مختلف چیزیں آپ کو ملیں گی۔ مؤول کو مؤول کیوں کہتے ہیں؟ حدیث مبارک ایک پڑھ رہا تھا، اس میں کثرت سوال سے بچو۔ یہ موضوع ابھی بعد میں ڈسکس کریں، ابھی صرف اسی پہ ترکیز کریں، کیونکہ ادھر جائیں گے تو تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ مجمل کیا ہے؟ مجمل بھی یہی، وہ کہہ رہے تھے کہ مؤول کو مؤول کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے اس کو بتا دیا کہ مؤول کو مؤول اس لیے کہتے ہیں کہ تعویل کی آپ نے۔ تعویل کیسے کی؟ کہ اوتیرو کس کے لیے تھا؟ وجوب کے لیے۔ تو اب آپ نے وجوب کی تعویل کس میں کی؟ استحباب میں۔ جب آپ نے تعویل کیا لفظ کی، یعنی لفظ کے ظاہر کو پھیرا ہے، امر کا ظاہر کیا ہے؟ وجوب۔ جب آپ نے ظاہر کو پھیرا ہے اور ایک ایسے لفظ کی طرف لے کے جائیں گے جو معنی مرجو ہے، معنی مرجو امر میں کیا ہے؟ مرجو سے مراد یعنی جو کبھی کبھار مراد ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ استحباب، اباحہ۔ تو جب معنی مرجو لیں گے تو ضروری ہے دلیل ہو، تو جب دلیل کی ضرورت پڑی تو دلیل خارج سے آئے گی یا نفس کلام سے آئے گی؟ خارج سے آئے گی۔ دلیل خارج سے آئی تعویل سے۔ تو آپ نے یہ جو تعویل کی ہے، یعنی ظاہر سے راجے جو معنی ہے مرجو کی طرف جو لے کے گئے ہیں، اس وجہ سے اس کو مؤول کہتے ہیں۔ آپ نے امر کی تعویل کر دی۔ مجمل کیا ہے؟ ایک سے زائد معنی کا احتمال ہے۔ یحتمل اکثر من معنی بدون المرجح، یہاں پہ مرجح جیم کی کسرہ کے ساتھ۔ مجمل کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک سے زائد معنی کا احتمال ہے لیکن کوئی دلیل نہیں ہے، مرجح نہیں ہے جو ان دونوں میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دے۔ معروف مثال پڑھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، جو مجمل احناف کیا ہوگا وہ یہاں پہ نہیں ہے، ابھی صرف یہ کلیئر کریں۔ آپ معروف مثال ہے ثلاثۃ قروء۔ یہ جو ثلاثۃ قروء ہے، ثلاثۃ قروء، لفظ قروء، لفظ قروء میں کتنے احتمال ہیں؟ حید اور نفاس، طہر۔ حید اور طہر میں کوئی قرینہ خارجیہ ہے؟ نہیں۔ معنی برابر ہے، احتمال برابر ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجمل۔ یعنی اس میں آپ کو اور دیگر قرائن چاہیے ہوں گے مراد واضح کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے بے اعتبار قوت الدلالہ۔ تصویر بنانا۔ اور مؤول کیا ہے؟ یحتمل اکثر من معنی مع مرجح الخارجی۔ یحتمل اس کی پکچر بنا لیں، وہ نقشہ پھر بعد میں بنانا اس کا جو ہے۔ بے اعتبار قوت الدلالہ کتنی اقسام ہو گئیں؟ کون سی؟ ظاہر، نص، مؤول، مجمل۔ نص معنی جس میں کسی بھی معنی کا احتمال نہ ہو سوائے ایک کے، تلک عشرۃ کاملہ۔ دوسرا کیا ہے؟ کہ معنی کا ایک سے زائد معنی کا کیا ہو؟ احتمال ہو۔ اب یہ جو احتمال ہے یہ نفس دلیل میں اس کا مرجح موجود ہوگا، ترجیح دینے والا تو ظاہر ہے، اگر خارج میں ہے تو مؤول ہے، اگر نہیں ہے تو مجمل ہے۔ کوئی بھی آپ کتاب اٹھائیں غیر حناف کی، ایون کہ مستصفیٰ صحیح، کرافی کی محصول، امام رازی کی محصول، کرافی کی تنقیح، کوئی بھی آپ کو یہی اقسام ملیں گی۔ اس کی کیا آگے وضاحتیں ہوں گی، مثالیں، سارا کچھ۔ دوسری تقسیم کیا کرتے ہیں متکلمین؟ بے اعتبار محل الحکم، یعنی حکم جو ہے، جو آپ حکم شرع بیان کر رہے ہیں، اس کا محل کیا ہے؟
جی لفظ ہے یا غیر لفظ ہے؟ لفظ ہے یا غیر لفظ؟ تو دو تقسیم ہو گئی. اگر لفظ ہے، کیا ہے؟ لفظ یعنی نطق ہے، تو کیا ہے؟ منطوق. کلیئر؟ اور اگر لفظ نہیں ہے، جی غیر لفظ ہے، یعنی مسکوت عنہ ہے، یعنی خاموش ہے، لیکن اس کے عکس آپ حکم لے رہے ہیں، یعنی جو لفظ آیا ہے نص میں اس کے عکس آپ حکم لے رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیر منطوق. مفہوم. منطوق کی دوبارہ وضاحت کیجیے گا. منطوق کا معنی یہ ہے کہ جو لفظ آپ بول رہے ہیں لفظوں کے اندر سے آپ حکم لیں، یعنی نطق سے ہے. منطوق نطق سے ہے کہ حکم جو ہے نا، حکم شرع وہ نطق میں موجود ہو. مثلا فلا تقل لہما اف، حرمت تعفیف، یعنی آپ کے والدین کوئی بات کرتے ہیں تو آپ بعض اوقات کیا ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، کسی بھی بات کا وہ تکرار کرتے ہیں تو اولاد بعض اوقات کیا کرتی ہے، قرآن نے کہا اف بھی نہ کہو. یہ جو تعفیف ہے عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعفیف. یہ کیا ہے؟ حرام ہے والدین کو کہنا، یعنی ہم میں سے ہر شخص اس کا ارتکاب کرتا ہے. تعفیف ہے. یہ جو تعفیف ہم نے لی ہے لفظ سے لی ہے یا غیر لفظ سے لی ہے؟ ہم نے اس کا نطق کیا یا نہیں کیا حکم شرع کا؟ یہ منطوق ہے. ٹھیک ہے. اور مفہوم کیا ہے؟ یہ تو تعفیف بیان ہوئی. ٹھیک ہے. کیا بیان ہوئی؟ تعفیف. والدین کو مارنا، بدرجی اولا حرام. کیا والدین کو مارنا الیاذ باللہ کیا قرآن کے لفظ میں وارد ہے؟ نہیں. کس سے آپ نے لیا ہے؟ مفہوم سے. مفہوم سے، یعنی اس کے لفظ کے ساتھ جو چیز ملتی ہے ٹھیک. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفہوم. پھر آگے مفہوم کی قسمیں ہیں کہ وہ ہم پڑھتے ہیں ابھی. کلیئر ہو گیا ہے کہ منطوق کسے کہتے ہیں کہ حکم شرع کے ساتھ آپ نطق کریں. جی وہ مفہوم کسے کہتے ہیں؟ مسکوت عنہ. مسکوت یعنی شرع نے لفظ میں وہ حکم بیان نہیں کیا لیکن آپ نے نکالا ہے. حرمت ضرب الوالدین یعنی والدین کو ماننا فلا تقل لہما اف کی آیت میں نہیں ہے لیکن آپ نے نکالا ہے. یہ جو والدین کو ماننا ہے یہ مسکوت عنہ ہے یا منطوق ہے؟ مسکوت عنہ. مسکوت عنہ مطلب شرع نے بیان نہیں کیا، آپ نے نکالا ہے. جی ٹھیک ہے. تو مسکوت عنہ کو کیا کہتے ہیں؟ مفہوم. ٹھیک ہے. یہ جو منطوق ہے اس کی آگے دو قسمیں ہیں، صریح، غیر صریح. صحیح. غیر صریح کو التزام بھی کہتے ہیں، یعنی التزام سے. اب یہ سارا ہم پڑھ چکے ہیں، دلالہ التزامیہ، دلالہ مطابقہ، دلالہ تضمنیہ. وضاحت کے لیے ہمارا منطق کا جو لیکچر انواع الدلالہ اس میں صریح جو ہے، صریح اس کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ یا تو تمام المعنی مراد ہے، یعنی جس کے لیے لفظ وضع کیا گیا پورے کا پورا معنی آپ وہی لے رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صریح. مطابقہ، صریح اور اگر آپ جز مراد لے رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تضمنیہ. دو قسمیں، مطابقہ، تضمنیہ. مطابقہ کی مثال جیسے آپ کہیں کہ سورہ فاتحہ سے لے کے ناس تک کوئی آپ سے پوچھے قمر بھائی آج آپ نے قرآن پڑھا، آپ کہتے ہیں ہاں میں نے قرآن پڑھا. صحیح. اب قرآن کی ایک ہے دلالہ مطابقہ اور ایک ہے دلالہ مطابقہ. کیا جب آپ نے کہا قرآن پڑھا ہے تو سننے والے نے کیا سمجھا دلالہ مطابقہ سے؟ کہ پورا قرآن پڑھا ہے، یعنی آپ نے پورے 30 پارے ختم کر لیے ہیں. تضمنیہ اگر لینا تو کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے کوئی جز پڑھا ہے، کوئی پارا پڑھا ہے. قرینہ ہوتا ہے مطابقہ اور تضمنیہ پہ دلالت کرنے والا. مثال کے طور پہ میں آپ کو صبح ملا فجر کی نماز کے بعد، میں نے کہا قمر بھائی آپ نے قرآن پڑھ لیا، تو یہاں پہ دلالہ مطابقہ ہے تضمنیہ ہے؟ تضمنیہ. کیونکہ قرینہ ہے کہ صبح کے ٹائم قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن کچھ حصہ، تو لوگ پوچھتے ہیں قرآن پڑھا ہے. لیکن اگر کوئی بچہ ہے
مثلا میں آپ کے بیٹے سے پوچھتا ہوں قمر بھائی آپ کے بیٹے نے قرآن پڑھ لیا ہے، تو وہاں پہ دلالہ مطابق ہے، یعنی پورا پڑھ لیا ہے، یہ معنی ہے، قرینہ ہوتا ہے وہاں پہ کلام میں یا لفظوں میں یا سیاق میں۔ زیادہ جو استعمال ہوتی ہیں یہ ہے غیر صریح۔ جو لفظ غیر صریح ہے یعنی التزام سے آپ لے رہے ہیں، کس سے؟ یا تو قرآن جو ہے یا حدیث ادلہ نقلیہ میں اس مفہوم کے لیے آیا ہے، یعنی اسی مفہوم کو بیان کیا جا رہا ہے جو معنی آپ لے رہے ہیں، یا کیا ہے کہ قرآن کی آیت کسی اور چیز کو بیان کر رہی ہے، آپ کچھ اور لینا چاہ رہے ہیں، یعنی قرآن کی آیت اس معنی کے لیے نہیں آئی لیکن آپ نے وہ معنی لے لیا ہے۔ مثال سے سمجھیں، پہلی قسم کیا ہے؟ اشارہ۔ کیا ہے؟ دلالت الاشارہ۔ اشارہ کا معنی کیا ہے کہ لم یسق الکلام لاجلہ۔ کیا معنی ہے کہ آپ وہ جو آیت آئی ہے، جس آیت سے آپ نے معنی لیا ہے جون سا، اس معنی کے لیے آیت نہیں آئی، صرف آپ نے التزاماً نکالا ہے۔ مثال سے سمجھیں، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم۔ یہ کہاں پہ بات ہو رہی ہے؟ زکوٰۃ کے مصارف کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو فقراء مہاجرین ہیں جن کو گھروں سے نکالا گیا ان کے لیے بھی۔ اب یہاں پہ کلام کس کے لیے لایا جا رہا ہے؟ جو پہلے گزر چکے ہیں، جو پہلے گزر چکا ہے اس کے لیے لایا جا رہا ہے کہ یہ فقراء کے لیے بھی ہے۔ لیکن جب آپ نے صرف فقراء سے کیا لفظ نکال دیا کہ للفقراء، فقراء سے یہ نکل رہا ہے کہ جو مکہ میں ان کی جائیداد ہے اس کے یہ مالک نہیں ہیں۔ جو مکہ میں جائیداد ہے مہاجرین صحابہ کی، اب ان کے یہ مالک، یعنی جب ہجرت کر کے آئے اس وقت یہ مالک، کیونکہ جائیداد پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا سارا کچھ۔ اب یہ جو آپ نے یہاں سے نکالا فقراء سے عدم ملکیت، کیا قرآن نے یہ آیت عدم ملکیت کے لیے نازل کی؟ یہاں پہ جو مقصود ہو رہا ہے وہ عدم ملکیت کا ہو رہا ہے یا جو ما قبل جو چیز گزری ہے اس کے لیے آیا ہے؟ جو ما قبل گزری اس کے لیے آیا۔ ما قبل کیا ہے؟ مصارف زکوٰۃ۔ مثلا سورۃ الحشر نکالیں، دوسری سمجھیں، قرآن نے کیا کہا ہے؟ ان اللہ اشترا، یہ تھوڑا سا توجہ دیں، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفس۔ اشارہ کا معنی یہ ہے کہ جو معنی آپ لے رہے ہیں اس کے لیے قرآن کی آیت نہیں آئی، آپ نے التزام سے معنی نکالا ہے، اس کے لفظ میں کوئی اشارہ تھا، اس لیے اشارہ کہتے ہیں، لفظ میں اشارہ ہے۔ مثلا بعض فقہا جو استدلال کرتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اس سے کہتے ہیں کہ یہ کس پہ دلیل ہے؟ بیع المعاطا۔ بیع المعاطا کیا ہے؟ یعنی آپ دکان پہ جاتے ہیں، آپ نے بوتل اٹھائی، کوئی بھی پیکٹ اٹھایا اور اس کو پیسے دے دیے، کیا آپ نے پہلے بولا کہ یار میں یہ چیز خرید رہا ہوں، اس نے کہا چلے مجھے قبول ہے خرید لیں میں منظوری، بلکہ آپ نے چیز اٹھائی پیسے دے دیے، اس نے خاموشی سے پکڑ لیا، آپ نے بھی کوئی کلام نہیں کیا، انہوں نے بھی کوئی کلام۔ بیع المعاطا معنی کیا؟ فعل کے ذریعے بیع مکمل ہونا جس میں قول نہ کیا جائے۔ اب وہ کہتے ہیں اس کے اوپر دلالت کیا ہے؟ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون، آگے کیا فرمایا؟ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی، آگے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم، ببیعکم الذی بایعتم۔ یہاں پہ جو کلام چل رہا ہے کس کے لیے چل رہا ہے؟
मसारिफ ज़कात के लिए, इन अल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना में अजर के लिए कि आपको अजर मिलेगा। क्या मिलेगा? अजर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो लफ्ज़ आया बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम, बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम, इससे आपने क्या निकाला? बैउल मुआता जायज़ है। क्यों? आपने कहा कि ये जो मुजाहिदीन लड़ते हैं इसको अल्लाह ने क्या बोला है? बै। क्या मुजाहिदीन ने और अल्लाह ताला ने आपस में इजाब और कबूल किया है कि क्या तुम मुझे बेचना चाहते हो? उन्होंने कहा नहीं, हम बेचते हैं। क्या ऐसा कोई कौल हुआ? नहीं हुआ। लेकिन कलाम इसके लिए नहीं था कि कलाम किसके लिए है? अजर के लिए। ठीक है। इसके अंदर एक लफ्ज़ ऐसा था जिसमें इशारा था कि इससे ये साबित हो रहा है कि बैउल मुआता भी जायज़ है। ठीक है। बैउल कि उन्होंने कहा बेच दिया, ठीक है। सही, अल्लाह ने कीमत दे दी, अजर दे दिया, तो ये खामोशी के साथ हुआ। बिबैइकुमुल्लज़ी बाया, कहते हैं ये देखें यहाँ पे इजाब और कबूल नहीं हुआ और अल्लाह ने उसके ऊपर बै का लफ्ज़ बोला है। किसका लफ्ज़? बै। तो ये इशारा से समझे हैं। ठीक है। हालांकि कलाम जो है, ये जो आयत है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना, क्या बैउल मुआता को बयान करने के लिए आई है? नहीं आई, बल्कि किसी और के लिए आई थी, लेकिन आपने किसी लफ्ज़ के इशारे से कोई और हुक्म ले लिया। ठीक है। ये माना। सही। दूसरा क्या है? अब क्या है कि कलाम उसी के लिए आया है, जो माना आप ले रहे हैं उसी के लिए कलाम भी आया है, लेकिन क्या है? ज़रूरत है महजूफ निकालने की। इसको क्या कहते हैं? इक्तिदा। इक्तिदा, इक्तिदा का माना क्या है? सीकल कलामु लिअजलिही वफ़ीही महज़ूफ़ुन, कि जो माना आप ले रहे हैं उसी के लिए ही कलाम आया है, लेकिन उसके अंदर महजूफ है। महजूफ अगर आप नहीं निकालते तो कलाम सही साबित नहीं होगा, ना ही शरअन और ना ही अक्लन। मिसाल के तौर पे कुरान ने क्या फरमाया? वमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन, आसान सी मिसाल समझे, वस्अलिल क़रिया, वस्अलिल क़रिया। क्या आप यहाँ से मुराद क्या लेना चाह रहे हैं? कलाम किसके लिए आ रहा है? कि बस्ती वालों से सवाल किया गया, तो आपने कहा वस्अलिल क़रिया, बस्ती से सवाल तो हुआ नहीं, तो लिहाजा महजूफ है वस्अल अहलल क़रिया। ठीक है। वस्अल, तो आपने जो महजूफ निकाला इसको कहते हैं इक्तिदा। महजूफ को क्या कहेंगे? मुक्तदा। महजूफ को मुक्तदा। कलाम जिसके लिए आया आपने भी वही महजूफ निकाला या कोई और निकाला है? वही महजूफ। एक और मिसाल से समझें, आसान सी। हदीस मारूफ है इन्नमल अमालु बिन्नियात। इसका मतलब, हदीस का मतलब क्या है यहाँ पे? हदीस का मतलब जो जाहिर हो रहा है कि आमाल जो है ना वजूद में नीयत के बगैर नहीं आ सकते। मैंने कलम रखी यहाँ पे, कोई नीयत नहीं की। मैंने कलम उठाई, कोई नीयत नहीं की। खाना खाया, कोई नीयत नहीं की। अमल हुआ या नहीं हुआ बगैर नीयत के? लेकिन हदीस क्या कह रही है कि अमल सिर्फ नीयत के साथ होगा। अब ये कलाम सही साबित नहीं हो रहा, कलाम सादिक नहीं है। सादिक क्यों नहीं? कि बगैर नीयत के भी कई अमाल होते हैं, लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? आप महजूफ निकालेंगे। महजूफ क्या निकाला आपने? इन्नमा सिहतुल आमाली बिन्निया, कि अमाल की सेहत क्या है? नीयत के साथ। नीयत के साथ। अब क्या है? कलाम सही हो गया। ये माना इक्तिदा। जिस माना के लिए कलाम आया है वही माना आपने निकाला है। ये जो इन्नमल आमालु बिन्नियात, किसके लिए कलाम लाया गया? अमाल की सेहत के लिए। और आपने महजूफ क्या निकाला? वही निकाला जिसके लिए था सेहत, यानी सेहतुल आमाली बिन्निया। ये जो है इक्तिदा जो महजूफ है, या तो कलाम का सिद्क यानी सच्चा होना उसके ऊपर मदार होगा, या सही होना। सच्चे की मिसाल आपने ले ली, इन्नमल अमालु
बिन्नियात, शरअन या अक्लन। शरअन की मिसाल ये होगी इन्नमल अमालु, कि शरअन सेहतुल अमाल क्या बिन्निया, अक्लन क्या थी वसअलिल करिया, कि अक्ली तौर पे ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई बंदा बस्ती से सवाल करे दरो दीवार से, तो अहले करिया। एक और मिसाल समझे, अब आपको समझ आएगा। फुकाए अहनाफ, अगर किसी ने नमाज पढ़ ली जोहर की और उसके कपड़ों पे निजासत लगी हुई थी, ठीक है, उसने सलाम फेर दिया, यानी 4 रकात नमाज जोहर पढ़ के मुकम्मल करने के बाद सलाम फेरा, उसने बाद में देखा यार ये तो निजासत लगी हुई है, अब वो आपके पास आया है, ठीक है, कि हुक्म क्या है, मेरी नमाज सही है या नहीं। ठीक है, यहां पे कितनी राय होगी? 2। एक राय हनाफ की क्या है कि नमाज लौटाएगा, ठीक है, नमाज लौटाएगा, लौटाएगा। दूसरों की क्या है? नमाज सही है, लौटाने की जरूरत नहीं है। दोनों की दलील क्या है? एक ही। वो दलील क्या है? रूफिया अन उम्मती अल खताउ व निसियान। क्या अगर इसी तरह कलाम को देखें तो क्या ये कलाम सादिक आ रहा है? नहीं। क्या उम्मत में खता नहीं होती? होती है। क्या निस्यान नहीं होता? हम भूलते भी हैं, खता भी करते हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे फरमा दिया कि मेरी उम्मत से खता और निस्यान को उठा लिया गया? हर रोज, हर बंदा, हर मिनट, हर सेकंड के बाद भूलता है, खता करता है। ठीक। तो यहाँ पे कलाम क्या माजूफ निकालेंगे? रूफिया अन उम्मती इस्मुल खताई। यहाँ पे माजूफ क्या हुआ? इस्मुल खताई, कि हम मेरी उम्मत से खता यानी गलती से जो गुनाह हुआ है या भूल कर उसको उठा लिया गया है। ठीक है। यानी वो गुनाह नहीं होगा उसको। ठीक है। माजूफ निकाला या नहीं निकाला? जिसके लिए कलाम आ रहा था आपने वही निकाला कि कलाम का मकसूद भी ये था कि गुनाह नहीं है, और आपने माजूफ भी वही निकाला। अब देखें ये जो है इस्म, इसको क्या कहते हैं? मुक्तदा, यानी जिसको आपने जिसका आपने तकाजा किया। कलाम तकाजा करता है आपने सच्चे होने के लिए या सही होने के लिए। ठीक है। ये जो मुक्तदा है इसके लिए उमूम है या नहीं? इसमें 2 माने हैं। क्या माने हैं? 2। हुक्म दुनीवी भी और हुक्म उखरवी भी। हुक्म दुनीवी क्या है? नमाज अदा हो गई। ठीक है। खता के कितने माने हुए? 2। हुक्म दुनीवी का माना क्या है? कि नमाज जो आपने नजासत के साथ पढ़ी वो क्या हो गई? सही हो गई। ठीक है। और आखिरत का हुक्म क्या है? कि आखिरत में गुनाह नहीं मिलेगा जो आपने नजासत के साथ नमाज पढ़ी। 2 हुक्म आ गए ना, 2 चीजें जो कहती हैं कि आम है। क्या है? दोनों ही मुराद हैं, यानी हुक्म दुनीवी भी और हुक्म उखरवी भी, उनकी नमाज सही है। ठीक है। अहनाफ कहते हैं नहीं, उसने जो नजासत के साथ नमाज पढ़ी है ये मुमानत थी नजासत का नमाज पढ़ना। ठीक है। तो नजासत के साथ नमाज पढ़ने से जो गुनाह था वो साकित हुआ है, सिर्फ गुनाह साकित हुआ। क्या? हुक्म उखरवी। हुक्म दुनीवी क्या है? नमाज को सही तरीके से अदा करना अरकान और शुरूत के साथ, तो लिहाजा दोबारा करेगा। ठीक है। ये माना है। अच्छा, एक मसला पूछें यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा एक रूटीन चलने दें मुसलसल। मसला एक आखिर में इब्तिदा समझ आ गई। इसके बाद क्या है? वही इसी का सी कल कलामु। इसको क्या कहेंगे? इसको आप अल ईमा कहेंगे। इशारे से। हाँ, अल ईमा व तंबी दोनों कह सकते हैं। दलालतुल ईमा भी और दलालतु अत-तंबी। अल ईमा और तंबी से क्या मुराद है? सीकल कलामु लिअजलिही बिदूनिल महजूफी। मतलब क्या है कि जो माना आप ले रहे हैं उसी के लिए ही कलाम को लाया गया, लेकिन उसमें महजूफ निकालने की जरूरत नहीं है। इसको मसालिकुल इल्ला में कहते हैं मसलकुल ईमा। इसमें एक आसान सी मिसाल ये होती है कि हुक्म को वस्फ के साथ जोड़ा गया होगा। हुक्म को वस्फ के साथ, मसलन वस्सारिकु
والسارقۃ فاقطعوا فاقطعوا، یہ کیا ہے؟ حکم. یہ کیا ہے؟ وصف. وصف مطلب جو فعل اس نے کیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں وصف کو حکم کے ساتھ جوڑا گیا یا نہیں جوڑا گیا؟ جوڑا گیا. شریعت جب بھی وصف کو حکم کے ساتھ جوڑے گی تو کوئی فائدہ تو ہوگا. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں دلالت الایما. ایما کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ شریعت نے اشارہ یہ کیا ہے کہ قطع جو ہے اس کی علت کیا ہے؟ سریقہ. جو وصف ساتھ جوڑا ہے حکم کے وہی وصف کیا ہے؟ علت ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہو گیا؟ ترتیب الحکم علی الوصف. یہ تھے غیر صریح. یا تو کلام اس معنی کے لیے لایا گیا ہے جو آپ مراد لینا چاہتے ہیں یا نہیں لایا گیا. اگر نہیں لایا گیا تو دلالت الاشارہ. اگر لایا گیا ہے لیکن اگر اس کے اندر محذوف کا تقاضا ہے تو اقتداء. اگر محذوف کا تقاضا نہیں تو دلالت الایما یا دلالت التنبیہ. دلالت الاقتداء میں ہم نے کیا کہا؟ یا تو کلام سچائی کے طور پہ ثابت نہیں ہو رہا یا صحت کے طور پہ. صحیح سچائی کے طور پہ جیسے انما الاعمال بالنیات عقلاً یا شرعاً، یا صحت کے طور پہ جیسے کوئی آپ سے کہے کہ یہ غلام آزاد کر دو، اپنا غلام آزاد کر دو. میں نے کہا علاء الدین بھائی کو کہ آپ اپنا غلام آزاد کر دو. مثلا غلام چھوڑے، آج کل تو ہے نہیں. میں نے ان کو کہا علاء الدین بھائی اپنا موبائل بیچ دیں. اپنا موبائل بیچ دیں. کیا یہ کلام صحیح ہے؟ میری طرف سے اپنا موبائل بیچ دیں. میری طرف سے اپنا موبائل بیچ دیں. نہیں یہ کلام. میں تو مالک ہی نہیں ہوں. تو صحیح کیسے ہوگا؟ محذوف نکالیں گے کہ پہلے آپ مجھے یہ موبائل بیچو پھر میری طرف سے بیچ دو آگے. ٹھیک ہے. محذوف نکالا ہم نے. ٹھیک ہے. تو یہ اگر محذوف نہ نکالتے تو کلام صحیح نہیں تھا شرعاً. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کوئی ڈاؤٹ ہو؟ یعنی کلام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کوئی چیز محذوف نکالی گئی. ہاں جی. تو یہ آپ نے کس چیز کی مثال دی ہے؟ یہ ہم نے ابتدا کی کہا کہ دو ہیں، یا تو صدق کے لیے یعنی اگر آپ محذوف نہیں نکالیں گے تو کلام صادق نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. یا پھر کس کے لیے ہے؟ صحیح کے لیے کہ اگر محذوف نہیں نکالیں گے تو کلام صحیح نہیں ہے. ٹھیک. اوکے. یہ کس کی تقسیم تھی؟ منطوق صریح غیر صریح، یعنی منطوق کی اقسام ہم نے پڑھی. اب کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ بے اعتبار محل الحکم کتنی تقسیم ہے جمہور کے ہاں، غیر حناف کے ہاں؟ دو، منطوق اور مفہوم. اب مفہوم پڑھنا ہے، اور مفہوم ہم نے کیا پڑھا کہ مسکوت عنہ یعنی جو چیز جو حکم لفظوں میں بیان نہیں ہے وہ آپ مراد لے رہے ہیں. نص جو ہے، نص جو قرآنی آیت یا حدیث ہے وہ اس سے خاموش ہے. مسکوت عنہ یہی مطلب کہ اس سے نص خاموش ہے. اب یہ جو نص جو حکم آپ لے رہے ہیں یا تو جو منطوق حکم ہے اس کے ساتھ موافقت رکھتا ہے یا مخالفت. یعنی اگر حرام ہے تو آپ بھی حرام لے رہے ہو، اگر حرام ہے لیکن مسکوت عنہ سے آپ کیا لے رہے ہو؟ حلال. یعنی جو نص میں وارد ہے وہ کیا ہے؟ حرام. جو آپ مراد لے رہے ہو وہ کیا ہے؟ حرام. تو یہ مفہوم مخالفہ. اور اگر موافقت میں ہے یعنی حلال ہے حکم میں اور آپ مسکوت عنہ بھی حلال ہی لے رہے ہیں تو کیا ہے؟ موافقہ. موافقہ کی مثال کیا ہے؟ فلا تقل لهما اف. اف کیا ہے؟ حرام ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے مسکوت عنہ جو حکم لیا کہ والدین کو نہیں مار سکتے، یہ حرام لیا یا نہیں لیا؟ تو یہ موافقہ ہے، یعنی منطوق کی طرح حکم لینا. مخالفہ کیا ہے؟ مثلا حدیث رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم فی سائمۃ الغنم
الزکا سائمۃ الغنم کسے کہتے ہیں؟ وہ جانور کہ جس کے اوپر آپ کو خرچہ نہیں کرنا پڑتا، صحیح، اس کو نسل کی بڑھوتری کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے یا دودھ کے لیے، اس کے گھاس وغیرہ پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سائمہ۔ معلوف کسے کہتے ہیں؟ جو گھریلو ضروریات کے لیے رکھا ہوتا آپ نے، یعنی گھاس وغیرہ لانا یا اس کے اوپر وزن وغیرہ لادنا یا کوئی چیز کسی اور جگہ پہنچانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معلوفہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سائمۃ الغنمی زکات۔ حکم آپ کیا لے رہے ہیں منطوق میں؟ کہ سائمہ میں زکات ہے، اور آپ نے معلوف میں حکم کیا لیا؟ زکات نہیں ہے۔ آپ نے کہا جب سائمہ میں زکات ہے تو مطلب معلوفہ میں زکات نہیں ہے، تو حکم میں مخالفت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس کو کہتے ہیں مفہوم مخالفہ۔ جو اپنے خرچے کی بات کی، خرچہ تو دونوں پہ ہوتا ہے، دونوں کو پالا جاتا ہے، جو نسل کی بڑھوتری کے لیے رکھا جائے اس پہ فرق یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو نسل کی بڑھوتری کے لیے رکھ رہے ہیں، دو شرطیں ہیں نا، اگر ایک نہ پائی گئی تو زکات دیں گے، آپ معلوفہ کے حکم میں آ جائے گا، سائمہ کے حکم میں آ جائے گا۔ یعنی لیکن پالا دونوں جاتے، ایک کو استعمال کرتے ہیں ہم کام کاج کے لیے، دوسرے کو ہم نے دو چیزیں بولنی تھی، ایک پالنا، خرچ کرنا اس کے گھاس پھوس پہ، دوسرا اس کو بڑھوتری کے لیے رکھنا۔ اگر ایک شرط نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ سائمہ ہو جائے گا، حکم بدل جائے گا، سائمہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ معلوفہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ خرچہ بھی ہو، اور اس کو خرچے کے لیے یعنی سامان وغیرہ دوسری جگہ شفٹ کرنے کے لیے بھی رکھا ہو۔ اگر صرف سامان وغیرہ شفٹ کرنے کے لیے رکھتے ہیں پھر بھی وہ کیا ہے؟ معلوفہ ہے، کیونکہ آپ نے ضروریات کے لیے رکھا ہے۔ لیکن وہ جو پہلا سائمہ ہے صرف گھاس پہ آپ خرچ کر رہے ہیں، باقی جو نسل کی بڑھوتری ہو رہی سارا کچھ آگے ہو رہا ہے اس میں۔ ابھی مثال سمجھیں، موافقہ کیا ہے؟ اس کی دو قسمیں ہیں۔ یہ جو آپ نے حکم نکالا ہے، یا تو منطوق جو لفظوں میں بیان ہے اس سے کیا ہے؟ قوی ہے، یا کیا ہے؟ برابر ہے۔ اگر قوی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فحوى الخطاب، فحوى یا اولویہ۔ مثلا افن، اف زیادہ تکلیف دہ ہے یا مارنا زیادہ تکلیف دہ ہے؟ تو مارنا جو ہے منطوق جو اف ہے اس سے زیادہ قوی ہے، صحیح؟ تو یہ کیا ہے؟ فحوى الخطاب۔ فحوى الخطاب کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ مسکوت عنہ اولا ہو، اقوی ہو من المنطوق سے، اور اگر برابر ہو تو کیا ہے؟ لحن الخطاب، لحن الخطاب یا مساوی۔ مثلا قرآن نے کیا کہا؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جنہوں نے یتیموں کا مال کھایا، اور اگر کوئی مال کو جلا دے، کیا مال کو جلانا اور مال کو کھانا دونوں میں فرق ہے یا دونوں برابر ہیں؟ فرق ہے، دونوں برابر ہیں، کیونکہ وہ بھی کھا رہا ہے تو بھی مال ضائع ہو رہا ہے۔ کھانے میں سے جز بھی کھا سکتے ہیں نا، اجڑانے میں سارا ہی گیا۔ وہی ہم کہہ رہے ہیں، وہ جو علت مشترک ہے کہ مال جو استہلاک ہو رہا ہے، جو استہلاک کا مطلب کیا ہے؟ کہ بچ نہیں پا رہا مال۔ آپ نے یہ مال کھایا، مثلا 5 روٹیاں کھا گئے، صحیح، اور 5 روٹیاں آپ نے جلا دی، دونوں برابر ہے، برابر نہیں ہے؟ یہ مطلب ہے جلانے سے یا کھانے میں علت مشترکہ کیا؟ استہلاک، کہ وہ مال واپس نہیں آ سکتا، یہ معنی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ آگ کو آپ نے 20 کلو پہ جلا دیا اور کھایا آپ نے صرف کیا ہے؟ 1 سٹانک بھی نہیں کھائی، صحیح، یہ معنی نہیں ہے۔ معنی کیا؟ استہلاک، کہ برابر ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لحن الخطاب۔ یہ مفہوم موافقہ کی 2 قسمیں ہیں۔ مفہوم مخالفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہم نے کیا بولا؟ مخالفہ میں کیا ہوتی ہے؟ قید ہوتی ہے۔ تو قید کبھی کیا ہوگی؟ صفہ۔ صفہ جو اصولیین کے ہیں وہ نحویوں کے ہاں نہیں ہے۔ اصولیین کے ہاں صفہ سے مراد حال، تمییز، ظرف، جار مجرور، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں اصولیین کے ہاں۔ یعنی اگر حال ہے اور اگر اس حالت کے علاوہ، مثلا آپ کہتے ہو کہ جو سوار ہو کے یہاں پہ آئے گا اس کے لیے اتنی سزا ہے۔ سوار کیا ہے؟ حالت ہے آنے والے کی،
تو آپ نے مفہوم مخالفہ کیا نکالا کہ جو سوار ہو کے نہیں آئے گا اس کے لیے سزا نہیں ہے. یہ جار مجرور کے علاوہ بھی ہے یا فقط؟ ہم نے کہا صفہ جو حال پہ بھی، تمییز پہ بھی، ظرف پہ بھی، جار مجرور پہ بھی. 4 چیزیں. ہاں ان کے علاوہ بھی کوئی چیزیں ہیں یا صرف ان پہ؟ یہ ہے، یہ استثناء بھی بعض لے لیتے ہیں، لیکن ابھی صرف اتنا یاد رکھیں، حال، تمییز، ظرف، جار مجرور. دوسرا کیا ہے؟ الشرط، کہ اگر جملے میں شرط ہے تو جب شرط کی نفی ہوگی کہ حکم بھی نفی ہوگی. جیسے آپ نے پڑھا مسئلہ کہ یہ جو اصناف ستہ ہیں، ذہب بالذہب، فدہ بالفدہ، یہ جو ہیں اگر ہم جنس ہو تو کیا ہے؟ 2 شرطیں ہیں. کتنی شرطیں ہیں؟ 2. اللہ مفتال ید بالید ہو یعنی فوراً لین دین کریں اور برابری ہو. لیکن اگر قرآن کیا کہا اذا اختلفا ٹھیک ہے. فبیعوا کیف شئتم، اذا کان یدن، تو اس میں صرف ایک شرط رہ جائے گی، وہ کون سی؟ یدن بیدن، یعنی فوراً لین دین کرنا، ادھار نہیں. اذا شرط ہے نا، تو اگر یہ شرط ہٹا دیں تو پھر جائز، یعنی اذا اختلفا، یہ جو اختلافا کی شرط اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر فبیعوا کیف شئتم حکم باقی نہیں رہے گا. یہ مت الشرط ادوات الشرط تو آپ کو معلوم ہے، پھر بھی لکھ دیں کثیر ہیں ادوات الشرط، اذا ہے، ان ہے، مہما ہے، من ہے، ما ہے، جو بھی ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے؟ الغایہ. غایہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کی مدت بیان ہوتی ہے، یعنی یہاں تک لمٹ بیان ہوتی ہے. غایہ کا معنی کیا ہے؟ لمٹ. قرآن نے کیا کہا؟ ثم اتم الصیام الی اللیل، تو سیام کی لمٹ کیا ہے؟ لیل تک. تو لیل کے بعد مفہوم مخالفہ کیا ہوا؟ روزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. صوم وصال کی امانت آ گئی. صوم وصال مطلب یعنی مسلسل روزہ رکھنا. ٹھیک ہے. تو یہ الغایہ. جیسے قرآن نے کیا کہا؟ الی المرافق، صحیح، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی منافق. تو ید کی لمٹ کیا رکھی؟ ہاتھوں کی دھونے کی، مرافق کونیوں تک. تو غایہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی شے کی لمٹ بیان کرنا. ٹھیک ہے. تو جو اس کے علاوہ لمٹ کے علاوہ ہوگا تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ مخالف ہوگا. التقسیم، تقسیم میں کیا ہے کہ 2 چیزیں ہم جنس ہیں یعنی ملتی ہیں. آپ کہتے ہو یہ مسئلہ ہے تو الکلمہ اما فعل و اما حرف، تو جو فعل کے لیے شرط ہے وہ حرف کے لیے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اگر آپ کہتے ہو فعل پہ قد داخل ہوتا ہے تو آپ نے کیا سمجھا آٹومیٹیکلی کہ اسم اور حرف پہ داخل نہیں ہوتا. یہ معنی یعنی تقسیم. جیسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا حدیث مبارکہ میں؟ السیب احق بنفسها من ولیہا، یعنی سیب کون ہے؟ جو متعلقہ ہے، یعنی پہلے اس کی شادی ہو گئی پھر طلاق ہو گئی سارا، اگر اس کی دوبارہ شادی کرتے ہیں تو وہ زیادہ حق رکھتی ہے اپنے شادی کرنے کی بنسبت ولی کے، یعنی ولی اس کو فورس نہیں کرے گا، ولی کا زیادہ عمل دخل اس میں نہیں. یہ تقسیم تھی نا سیب. تو سیب سے مفہوم مخالفہ کیا نکلا کہ بکر زیادہ حق نہیں رکھتی، اس میں ولی زیادہ حق رکھتا ہے. ٹھیک. السیب بکر، بکر میں کیا ہے؟ ولی زیادہ حقدار ہے. سیب کیونکہ سیب میں وہ خود زیادہ حقدار ہے تو اس کی جو مد مقابل تقسیم ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ کم حقدار ہوگی. اور کیا العدد، اگر عدد بیان ہے تو جو عدد سے نہ زیادہ ہوگا نہ فجلدوہم 80 جلدہ، کہ کتنے کوڑے لگاؤ؟ 80. اب نہ تو 80 سے زیادہ ہے نہ 80 سے، یہ ہم نے کس سے سمجھا؟ مفہوم مخالفہ سے، کہ عدد ہے 80 لانا. ٹھیک ہے. تو اب مفہوم مخالفہ کیا ہوا کہ نہ تو 80 سے کم ہو نہ 80 سے زیادہ ہوں. ٹھیک. اللقب، لقب کا معنی کیا ہے؟
اسماء اجناس وغیرہ کا آ جانا، کوئی اور لقب آئے، مثلا ما، ذہب، یہ جو الذہب بالذہب یہ لقب ہے یا نہیں ہے؟ اس میں جنس ہے، ذہب بالذہب لقب ہے. اور سمپل سی مثال لے لیں، وما محمد الا رسول، تو یہ کیا ہے؟ لقب. وما محمد الا رسول، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مفہوم مخالفہ لے سکتے ہیں کہ محمد کے علاوہ کوئی رسول نہیں؟ الیاذ باللہ نہیں. اس لیے جمہور کے ہاں مفہوم لقب حجت نہیں ہے. کیوں کہ مفہوم لقب دلالت نہیں کرتا کہ جو مذکور ہے مسکوت عنہ میں وہ حکم اس کے عکس ہو. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہاں پہ کیا ہے؟ مذکور ہے، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی صرف رسول ہیں، اس کے آپ کے علاوہ کوئی رسول نہیں؟ اس لیے مفہوم لقب حجت نہیں ہوتا. احناف کے ہاں یہ تو ویسے حجت نہیں ہے، احناف کے ہاں یہ مفہوم حجت نہیں ہے. چلیں جی، یہ جو متکلمین کے ہاں ہم نے اس لیے کہا کہ یہ غیر احناف کی تقسیم چل رہی ہے، یہ ختم. اگر ظاہری دیکھیں موافقت اور مخالفت، ظاہری دیکھیں تو مخالفت کے جو ہم نے یہ شرائط بیان کی، جتنی اقسام بیان کی، یہ موافقت کی ہونی چاہیے. موافقت کی ہونی چاہیے یعنی اس سے اس لیے کہ ہم نے کہا مخالفہ میں قید ہوتی ہے، قید کی کئی صورتیں ہیں، موافقت کی دو ہی صورتیں ہیں، یا اولا ہے یا برابر ہے. ادنا میں آتا نہیں، کیونکہ ادنا کی طرف کیا ذہن ہی نہیں جاتا اس کا، تو یہ معنی. اس لیے اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں عقلی طور پہ. قید ہے تو قید کے کئی وسائل ہو سکتے ہیں. قید کے لیے غایت بھی آتی ہے، شرط بھی آتی ہے، تقسیم بھی آتی ہے، عادت بھی ہے، صفہ بھی ہے، لقب بھی ہے، سب ہے. یہ غیر احناف کی تقسیمات ہیں. ہاں جی، یہ غیر احناف کی. اس میں صرف مفہوم مخالفہ آخری مسئلہ ہے. مفہوم مخالفہ جمہور کے ہاں مطلقاً حجت نہیں ہے. 5 شروط ہیں. مشہور شرط آپ یاد رکھیں، مشہور، کہ جو مسکوت عنہ ہے، مسکوت اللہ یکون المسکوت عنہ اولا او مساوی. یہ کیا ہے؟ یہ شروط ہیں مفہوم مخالفہ کی. شروط مفہوم مخالفہ، یہ آخری مسئلہ ہے جمہور کا دلالت میں. کہنا کہ کیا مراد ہے کہ جو منطوق ہے اس کا جو مسکوت عنہ ہے وہ نہ تو اس کے برابر ہو نہ ہی اولا ہو. اگر ہوگا تو مفہوم مخالفہ حجت نہیں ہے. جیسے ہم نے کیا کہا، فلا تقل لہما اف، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اف کا مفہوم مخالفہ حرمت ضرب یعنی مارنا جائز ہو گیا؟ نہیں. یہ اس لیے شرط ہے لا یکون المسکوت عنہ اولا او مساوی. دوسری اہم شرط کیا ہے؟ اللہ یکون خرج مخرج الغالب. کیا معنی ہے؟ یعنی وہ قید ایسی نہ ہو جو کثرت سے استعمال ہوتی ہو، یعنی کثرت کے اعتبار سے، رواج کے اعتبار سے. جیسے ہم نے قرآن نے کہا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، یعنی ربا کو تم نہ کھاؤ چڑھا بڑھا کر یا بڑھا چڑھا کر، دگنا کر کے. تو کیا یہ مفہوم مخالفہ ہم یہ لیں گے کہ اگر کم ہو تو کھا سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں کہ یہ جو اضعاف مضاعفہ ہے یہ خرج مخرج الغالب. مخرج الغالب کا مطلب کیا ہے؟ غالب استعمال. کہ ربا جو ہے نا اکثر حالت میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس میں پیسہ بڑھتا ہی ہے سود دینے والے کا، دوسرے کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے فرمایا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ. اور کیا ہے کہ جواب اس سوال، مثلا آپ سے کوئی سوال ہوا، مثلا میں پوچھتا ہوں کہ انور بھائی کہ علاء الدین بھائی عالم ہیں؟ انہوں نے کہا عالم ہے. انہوں نے کیا کہا؟ عالم. یہ سوال کے جواب میں کہا. جی. تو جب انہوں نے کہا علاء الدین بھائی عالم ہیں تو کیا مطلب دوسرے عالم نہیں ہیں؟
کیوں یہاں پہ ہم مفہوم مخالفہ کیوں نہیں لیں گے؟ کیونکہ جواب جو ہے سوال کے مطابق کی وجہ سے آیا ہے. تو جب کوئی شے کسی سوال کے جواب میں آئے تو اس کا مفہوم مخالفہ نہیں ہوتا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سمندر کے پانی کا کیا حکم ہے، فرمایا طہور ماؤہ، یعنی اس کے پانی سے آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں، تو کیا باقی پانیوں سے نہیں کر سکتے؟ کیوں آپ نے مفہوم مخالفہ نہیں لیا کہ ایک سائل نے سوال پوچھا تو آپ نے جواب دیا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ امتنان کے لیے نہ آئے. کس کے لیے؟ امتنان یعنی احسان، نعمت کے ذکر کے طور پہ نہ ہو. امتنان کے لیے آئے یا امتنان کے لیے نہ آئے؟ نہ آئے، ایڈ کر دیں. صحیح، امتنان کے لیے نہ ہو. جیسے قرآن نے کہا لحم الطیر، نعمت کے لیے نہ آئے. جیسے قرآن نے کہا کہ شاید میں لحم الطیر کا ذکر ہے، مچھلی کا ذکر، کہ تم سمندر سے تیر کھاؤ، یعنی مچھلی کا گوشت. یہ کس کے لیے ہے؟ امتنان، یعنی میری طرف سے نعمت ہے سمندر کی. تو کیا صرف مچھلی کا گوشت کھائیں گے، باقی نہیں کھائیں گے سمندر کی چیزیں، سمندر کی کوئی اور چیز؟ کیوں کیا ذکر؟ امتنان یعنی نعمت، یعنی مچھلی میں جو جانور ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اس میں سے اچھا گوشت کیا ہے؟ مچھلی کا ہے. ایسی نعمت کی طرف ذکر کیا جو انسان کے ذہن کے قریب ہے. تو جب امتنان یعنی نعمت کے ذکر کے لیے ہے تو اس کا مفہوم مخالفہ نہیں لیں گے. یہ مین شروط ہیں اس کی. ایک مرتبہ تھوڑا سمجھا دیجیے. مفہوم مخالفہ حجت ہوگا 5 شروط کے ساتھ. پہلا کہ مسکوت عنہ اولا یا مساوی نہ ہو منطوق سے، یعنی جو حکم آپ مسکوت عنہ کا لے رہے ہیں وہ نہ اولا ہو نہ برابر ہو. جیسے ہم نے مثال دی فلا تقل لہما اف، تو اف کا مفہوم مخالفہ نہیں لے سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اف حرام ہے لیکن مارنا جائز ہے. کیوں؟ کہ مارنا اولا ہے. اسی طرح اگر کوئی کہے جی قرآن نے کہا ہے کہ کھا نہیں سکتے لیکن یتیم کے مال کو کسی بھی طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں اور طرح سے، ایسا نہیں ہے کیونکہ مساوی ہے. دوسری شرط کیا ہے کہ وہ جو قید ذکر ہو رہی ہے خارج مخرج الغالب نہ ہو، یعنی کثرت استعمال نہ ہو اس کا. قرآن نے ابھی جو آپ نے حدیث پڑھی، قرآن نے لا تاکلوا الربا اضعافا، اس کا مفہوم مخالفہ کیوں نہیں لیں گے؟ کیونکہ خارج مخرج الغالب. خارج مخرج الغالب مطلب کیا ہے؟ کہ یہ چیز کثرت سے واقع ہوتی ہے، کہ جو سود پہ پیسے دیتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے پیسے بڑھ رہے ہیں بغیر نقصان کے. کلیئر؟ جیسے محرمات میں قید ہے وربائبکم اللاتی فی حجورکم. ربیبہ کون سی ہے؟ اس عورت کی بیٹی جس کے ساتھ نکاح کیا کسی مرد نے. قرآن نے کیا کہا کہ اگر تمہارے گھر میں ہو تو حرام ہے. تو کیا اگر گھر کے باہر ہو تو حرام نہیں ہے؟ دخول کی شرط کے بعد کیا اگر گھر کے باہر ہو تو حرام نہیں؟ تو کیوں قرآن نے یہ قید پہ ہم مفہوم مخالفہ کیوں نہیں لیں گے؟ خارج مخرج الغالب، کہ اکثر جو ہے کسی کی بھی بیٹی اپنی ماں کے ساتھ ہی رہتی ہے، تو جو کثرت ہوتی تھی چیز اس کا ذکر کر دی ہے. اوکے. اور مفہوم مخالفہ اس وقت بھی نہیں لیں گے جب کوئی جملہ سوال کے جواب میں آئے، جیسے ہم نے کلیئر کیا طہور ماؤ، یا اگر کوئی قید نعمت کے طور پہ ذکر ہو تب بھی ہم اس کا مفہوم مخالفہ نہیں لیں گے. یہ ابھی 4 شروط مین جو ہیں یاد رکھیں. اللہ ہے، اللہ اللہ یعنی ان لا ہے اصل میں. خلاصہ کلام کیا ہو گیا ہے؟ کتنا ٹائم ہو گیا لفظ بھائی؟ 65 منٹ کا ریکارڈ ہو گیا. 10-18 میرے اعتبار سے اس تقسیم کو اسی ویڈیو میں رکھا جائے. ہاں جی اس کو، ہاں جی تاکہ وہ سننے والے کو لیے. جی خلاصہ کلام، جمہور کتنی قسمیں کرتے ہیں دلالت کی؟ 2. پہلی کس اعتبار سے؟ بے اعتبار قوت الدلالہ. دوسری بے اعتبار محل الحکم. بے اعتبار قوت الدلالہ کتنی قسمیں ہوگی؟ 4. نص، ظاہر، مؤول، مجمل. اور بے اعتبار محل الحکم کتنی قسمیں ہوگی؟ 2.
منطوق مفہوم. منطوق کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ صریح غیر صریح. صریح کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ مطابقہ تضمنیہ. غیر صریح کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3. اشارہ، اقتداء، الایماء یا تنبیہ. پھر مفہوم کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 2. مفہوم موافقہ، مفہوم مخالفہ. مفہوم موافقہ کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ فحوى الخطاب یا اول الخطاب، لحن الخطاب یا مساوی. مفہوم مخالفہ کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ الشرط، الغایہ، الصفہ، العدد، التقسیم اور اللقب. اس کے بعد مفہوم مخالفہ کی شروط کتنی ہیں؟ اللہ یکون المسکوت عنہ اولا او مساوی، اللہ یکون خرج مخرج الغالب، اور اللہ یکون واقع جوابا لسوال او لسوال السائل. اور کیا ہوگی قسم؟ اللہ یکون ذکرہ للامتنان. کوئی بھی کتاب آپ اٹھائیں، اس پہ اب آپ کو سینکڑوں صفحے ملیں گے بحثوں میں. اب آپ سینکڑوں صفحے بھی پڑھیں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. یہ جمہور کے یعنی غیر احناف کے ہاں دلالت کی تقسیم ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، نفع بخش بنائے ہمارے لیے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.